السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ ہم پر اس لیے فرض کیا ہے کہ ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، دیندار بن جائیں، ہمارے دل میں خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، ہم گناہوں سے باز آ جائیں۔ لیکن آج دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے الا ماشاء اللہ۔ لوگ ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن جیسے ہی مہینہ ختم ہوتا ہے نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں، عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، گناہوں میں پھر سے لگ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو روزہ فرض کیا تھا کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، لیکن ہم بنتے کیوں نہیں؟ ہمارے اندر انقلاب کیوں نہیں آتا؟ ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ رمضان المبارک یہ ماہ انقلاب ہے، تبدیلی لانے والا مہینہ ہے۔ روزہ کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، دینداری آ جائے، گناہوں سے بچنے لگیں، فرائض و واجبات سنتوں پر عمل کرنے لگیں۔ مگر ایسا ہوتا کیوں نہیں ہے؟ تو میرے بزرگوں اور دوستو، میرے رب کا فرمان بالکل حق ہے۔ کمی ہمارے اندر ہے کہ جس طریقہ سے روزہ رکھنا چاہیے ہم نہیں رکھتے ہیں۔ ہم کھانے پینے سے اپنے روزے میں ضرور بچے رہتے ہیں، قضائے شہوت سے بچے رہتے ہیں، لیکن ہمارا روزہ ناقص ہوتا ہے۔ ناقص روزہ یہ ہے کہ آدمی کھانا پینا نہیں کر رہا ہے، شہوت کی تکمیل نہیں کر رہا ہے، لیکن اپنے اعضائے جسم کو گناہوں سے نہیں بچاتا، تو ہمارا روزہ کامل روزہ نہیں ہوا کرتا۔ روزہ صرف کھانے پینے، قضائے شہوت سے بچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ پورے اعضائے جسم کو، پورے جسم کو، یہاں تک دل و دماغ کو تمام گناہوں سے بچانے کا نام روزہ ہے۔ پیٹ کا روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے سے احتراز کیا جائے۔ نفس کا روزہ یہ ہے کہ قضائے شہوت کی تکمیل سے انسان باز رہے۔ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ آنکھ سے کوئی بھی گناہ کی چیز نہ دیکھے۔ کان کا روزہ یہ ہے کہ کان سے کوئی غلط بات نہ سنے، گانا نہ سنے، آنکھوں سے فلم نہ دیکھے، غلط ویڈیوز نہ دیکھے۔ ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ ہاتھ کو گناہوں سے بچایا جائے۔ پیر کا روزہ یہ ہے کہ پیر سے چل کر کے انسان کسی گناہ کی طرف نہ جائے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان سے انسان کوئی بھی غلط بات زبان سے نہ نکالے، نہ جھوٹ بولے، نہ غیبت کرے، نہ چغل خوری کرے، نہ گانا گائے، نہ گالی گلوچ کرے، زبان کو تمام گناہوں سے بچائے۔ دل کا روزہ یہ ہے کہ دل میں گناہ کا خیال بھی نہ آنے دے۔ دماغ کا روزہ یہ ہے کہ دماغ سے، ذہن سے گناہ کے بارے میں سوچے بھی نہیں۔ جو بندہ مومن ایسا روزہ رکھے گا، اگر رمضان بھر اس نے اس طریقے سے کامل روزہ رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ ضرور متقی پرہیزگار اور دیندار ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص روزہ رکھ کر کے اپنی زبان سے گناہ کرنا نہ چھوڑے، گناہ کی باتیں کرنا نہ چھوڑے،
اور اپنے اعضائے جسم سے گناہ کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی بھوک پیاس برداشت کر رہا ہے مگر اس کے روزے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرما رہا ہے، قبول نہیں فرما رہا ہے۔ فرض تو ادا ہو جائے گا بظاہر، لیکن اس کا روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ دوسری حدیث پاک دارمی شریف میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامہ کم من صائم لیس من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس من قیامہ الا السحر، کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کے روزے کا نتیجہ یہی ہے کہ وہ بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے انہیں، اور بہت سارے لوگ رات کو جاگ کر کے، جاگنے والے ایسے ہیں کہ ان کے رات کو جاگنے کا فائدہ یہی ہے کہ وہ بس جگے ہوئے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ روزے کا انہیں صحیح فائدہ مل رہا ہے، نہ رات کو جاگ کر کے عبادت کا فائدہ نہیں صحیح سے مل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آدمی دن کو روزہ رکھ کر کے گناہوں سے باز نہیں آ رہا ہے، رات کو عبادت کر رہا ہے لیکن گناہوں سے باز نہیں آ رہا ہے، خانہ پوری ہو رہی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ایمان و اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تراویح کے بارے میں ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ رضا الہی کے لیے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام اللیل کرے گا، تراویح پڑھے گا، اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث پاک میں شرط لگائی گئی ہے کہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہو، رضا الہی کے لیے ہو، خانہ پوری کی نیت نہ ہو، بوجھ سمجھتے ہوئے نہ ہو، بلکہ خلوص اللہیت کے ساتھ، اطمینان و سکون کے ساتھ، اللہ عز و جل کی محبت میں ڈوب کر خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کی جائے، تراویح کی نماز ادا کی جائے۔ جو اس طریقے سے عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا اور آئندہ کے لیے اس کے دل میں تقوی کا نور پیدا ہو جائے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے متقی اور پرہیزگار ہو جائے گا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے گناہ کی بیماریوں کا علاج ہے۔ سچے دل سے ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کیجئے، گناہوں سے باز آ جائیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا، اور جب ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری کا نور آ جائے گا تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی عزت و عظمت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی جنت عطا فرمائے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، صائم کو مبارک ہو نوید رحمت، اللہ سے روزے کا صلہ ملتا ہے، برکتوں سے ہے بھرا ہر روز و شب، ہر صبح و شام، اس لیے ہے مومنو ماہ مبارک اس کا نام۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ابھی رمضان شریف کا مہینہ ہمارے اندر جلوہ افروز ہے، ہمیں سچے دل سے تمام گناہوں سے توبہ کر کے روزہ رکھنا چاہیے، کامل روزہ رکھنا چاہیے، اور خلوص اللہیت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت و ریاضت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھر میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں انقلاب آ جائے گا، ہمیں دنیا میں بھی اللہ تعالی عزت و عظمت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی جنت عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔